انفروا خفافا وثقالا، جہاد کے لیے اب نکلو ہر حال میں، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یہ تو اب جہاد تمہیں کرنا ہے۔ اچھا، یہ نفیر عام نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اگر قتال ہے نا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فتویٰ آ گیا کہ جو یہ قتال میں شامل نہیں ہوگا وہ کافر اور منافق ڈکلیئر ہو جائے گا، وہ غزوہ تبوک تھا۔ اس سے پہلے جتنے غزوات ہوئے نا، غزوہ بدر، احد، اس میں نفیر عام نہیں تھی۔ جو شریک ہونا چاہتا تھا ہو لے، جو نہیں ہونا چاہتا تھا نہ ہو۔ اس لیے وہاں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ غزوہ تبوک کے اندر پھر چونکہ مین پاور بہت زیادہ تھی، وہاں 1.5 لاکھ کی فوج، تو یہاں بمشکل 30,000 کا لشکر نبی علیہ السلام کا تیار ہوا، اور وہ بھی اس لیول کا نہیں تھا۔ وہ صدیوں کی سپر پاور، ان کے پاس سارے ریسورسز، ان کی ریزرو آرمیز ہی کتنی تھی، عرب کے بارڈر کے اوپر آ کے وہ للکار رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے وہ غزوہ موتا ہو چکا ہوا تھا، خالد ابن ولید والا، جو نبی علیہ السلام کے ایک قاصد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے پھر بھیجا تھا زید ابن حارثہ کو، اور عبداللہ بن رواحہ بھی اس میں شہید ہوئے، حضرت زید بھی شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بھائی بھی شہید ہوئے، اور پھر خالد بن ولید وہ فوج بچا کے لے آئے۔ اب ظاہر ہے وہ ابھی مشن مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے پھر نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ وہ جنگ بہرحال ہوئی نہیں ہے، جب حضور پہنچے تو وہ پہلے ہی بھاگ گیا۔ اب ظاہر ہے جب اتنا بڑا ایک بادشاہ جس کی اتنی فورس ہو وہ بھاگ جائے، تو جس کی وجہ سے وہ بھاگا ہے تو اس کی دھاک تو بیٹھ گئی۔ پھر نبی علیہ السلام 40 دن تک پھر عرب کے بارڈر پہ رہے ہیں تبوک میں، اور وہاں جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے حضور نے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور کچھ نے کہا ہم نیوٹرل رہیں گے، نہ آپ کا ساتھ نہ ان کا، لیکن آپ کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ انہیں نظر آ گیا تھا کہ بھائی یہ کوئی اور ہی دعوت کھڑی ہونے والی ہے۔ ورنہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یرموک کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی، رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تبوک ہی ہو جانی تھی، حضور کی مبارک زندگی میں یہ غلبہ ہو جانا تھا۔ وہ تو اس کی عقل مندی تھی کہ وہ بھاگ گیا، لیکن یہ عقل مندی کے ساتھ ظاہر ہے کہ لوگوں نے بزدل بھی تو کہا نا کہ جناب پہلے تو بڑا للکار رہا سے تو ہوں نس گئے، میدان جنگ میں مقابلہ بھی نہیں کر سکا۔ تو یہ نفیر عام تھی، اس لیے کہا گیا کہ جو نہیں نکلے گا منافق ہی ڈکلیئر ہوگا، اللہ یہ کہ کوئی مریض ہے، بیمار ہے، بوڑھا، وہ آگے آ جائے گا۔ بہرحال اگر نہیں نکلو گے نا، تمام حالات تمہارے لیے فیوریبل ہیں، اس کے باوجود نہیں نکل رہے، تو حکم دیا جا رہا ہے کہ نکلو ہر حال میں اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل دل کے ساتھ۔ وجاہدوا باموالکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یعنی یہاں پہ ظاہر قتال کا ذکر ہو رہا ہے کہ مال بھی اللہ کے لیے، اور پھر جان بھی دینی پڑ جائے تو نبی الاسلام کے ساتھ تم نے جانا ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تمہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت پتہ ہے اور آخرت کی کامیابیوں کا اندازہ ہے نا، تو پھر سمجھ لو کہ جو اس جنگ میں مارا گیا تو شہید ہے، زیادہ تر کیا انسان نے مرنا ہی ہے نا۔ اور امام حسین علیہ السلام کا قول میں کہتا ہوں جی کمال ہے کہ اگر زندگی کا انجام موت ہی ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ تو فکس ہے نا کہ انسان نے اتنی زندگی گزار کے مرنا ہے، ایئر کریش میں مرنا ہے، ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے، کڈنی فیلئر سے مرنا ہے، کسی لا علاج بیماری کا شکار ہو کے مرنا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، کسی کے ہاتھوں قتل ہونا ہے۔ تو جب دنیا سے ایگزٹ لکھا ہوا ہے تو سب سے بیسٹ ایگزٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کو مر جائے، اس سے بہتر کوئی ایگزٹ نہیں ہو سکتا۔ جب انجام موت ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہے۔